السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی حضرات سب سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لیجیے، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ باب البکائی علی المیت، یہ باب ہے میت پر رونے کے بارے میں۔ میت پر رونا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس بارے میں اس باب کو متعین کیا گیا ہے۔ تو اس تعلق سے علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ نوحہ کر کے رونا یہ جائز نہیں ہے۔ نوحہ یعنی بالوں کو نوچنا، اپنے چہرے کو نوچنا، اپنے گریبان کو چاک کر کے رونا اور ایسی باتیں بیان کر کے رونا کہ جو جھوٹ پر مشتمل ہو، اس طریقے سے رونا میت پر ناجائز۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ لیکن اگر ویسے ہی رویا جائے بغیر نوحہ کے تو وہ بلا شبہ جائز ہے۔ بھائی آنسو نکالنا یا ویسے بغیر جو ہے بیان الٹی سلٹی باتیں بیان کیے بغیر رونا، یہ بلا شبہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ بلکہ میت کی جائز بات کو بھی گھر والا بیان کر سکتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بظاہر وصال ہوا تو سرکار کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان پر یہ کلمات تھے کہ ابا جان اب آپ دنیا سے چلے گئے، اب تو وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب تو وحی آنا ہی بند ہو گئی ہے۔ اس طریقے کے الفاظ حضرت فاطمہ کی زبان سے کیا تھے؟ جاری تھے۔ تو یہ اچھی چیزیں ہیں نا بھئی، یہ خوبیاں کیا ہیں؟ اچھی ہیں۔ ایسے ہی مان لو ہمارے گھر میں کسی کا وصال ہوا تو ہم یہ بیان کر سکتے ہیں، ابا جان آپ تو نماز پڑھنے کی نہیں جاتے تھے، ہے نا، آپ تو گھر والوں کو نماز کی نہیں اٹھاتے تھے، اب کون اٹھائے گا گھر والوں کو؟ تو اس طریقے کے الفاظ جو جائز ہوں، مستحسن ہوں، جو تعریف کی طرف لے کر جاتے ہوں، ایسے الفاظ کے ساتھ بیان کر کے رونا جائز ہے۔ لیکن اس طریقے کے الفاظ کہ جس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی ہے، کہ جیسا نعوذ باللہ رب العالمین کچھ ہماری اسلام کی مقدس خواتین اسلام بیان کر کے روتی ہیں کہ ہائے میرے پہاڑ، ہائے میرے پہاڑ، ہائے کالی گھوڑی کے سوار، ہائے میری چٹان، یا کچھ عورتیں کہتی ہیں نعوذ باللہ رب العالمین، یہ اگر الفاظ بولے کہ ہائے میرے پہاڑ یا ہائے ویسا، تو ان کا بولنا ناجائز ہے۔ لیکن ان الفاظ کے استعمال کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، عورت کافر نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی نے یہ کہا کہ ہائے یہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو میرے بیٹے کو ہی موت دینی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر انصاف نہیں کیا، کہ اللہ کو مجھ سے نہ جانے اللہ نے کون سی دشمنی نکالی ہے کہ صرف میرے جوان بیٹے کو موت دے دی، ابھی تو اس نے اپنی زندگی کی کچھ بہاریں نہیں دیکھی ہیں۔ تو ایسے اس الفاظ کا استعمال کرنا حرام تو ہے، حرام کے ساتھ ساتھ انسان ایسے الفاظ کو بولنے سے کافر ہو جائے گا، ہے نا؟ کیونکہ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے دنیا میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کا کیا مقابلہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے، اس سے بڑا کوئی انصاف پر نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ تجھے نے تو میرے اوپر ظلم کیا ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی اللہ کو ظالم کہے نعوذ باللہ رب العالمین، تو بولو اس کا ایمان سے وہ خارج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ تجھے میرے ہی بچوں کو لینا تھا، کسی اور کو نہیں لینا تھا، ایسے الفاظ کے استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہم اور آپ اپنی اولاد سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ایسے الفاظ کے استعمال کرنے سے ہم اپنے ایمان سے بھی کیا ہے؟ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا اے لوگو، سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ کم سے کم اتنا علم سیکھا جائے کہ جس سے ہم اپنی ضرورت کے مسائل کیا ہے؟ حل کر سکیں، اور ہم یہ پہچان سکیں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ اور یہ تمام باتیں تبھی ہو سکتی ہیں
ہیں جب ہم ایک عالم کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ علم دین سیکھتے رہیں۔ اور آپ کے لیے سب سے بہترین ایک راستہ ہے کہ بعد نماز عشاء آپ درس سنا کرتے، یہ آپ کے لیے سب سے بہترین راستہ ہے۔ اب سنیے حدیث پاک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما ہے، یہ بیان فرماتے ہیں دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی ابی سیف القین، بیان فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف نامی لوہار کے گھر میں داخل ہوئے۔ ابو سیف نامی لوہار کے گھر میں، قین معنی آتا ہے لوہار، قین کا معنی کیا آتا ہے؟ لوہار۔ ابو سیف لوہار کے گھر ہم رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوئے؟ داخل ہوئے۔ اور یہ ابو سیف قین کون تھے؟ تو حدیث شریف بیان کرتی ہے وَكَانَ عَزِيرًا لِإِبْرَاهِيم، اور ابو سیف قین یہ ابراہیم، حضرت ابراہیم کے رضائی والد تھے، حضرت ابراہیم کے رضائی والد۔ رضائی والد آپ سمجھتے؟ نہیں سمجھتے؟ ایک ہوتا ہے رضائی باپ اور رضائی ماں۔ رضائی ماں کیسے کہتے ہیں کہ 2 سال کی مدت سے پہلے حقیقی ماں کے بجائے کسی اور عورت نے دودھ پلا دیا 2 سال کی مدت سے پہلے، تو وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جائے گی اور اس کا شوہر اس کا رضائی باپ بن جائے گا۔ نہیں آئی بات میں؟ بھائی کسی کے بچے کو کسی اور عورت نے دودھ پلا دیا، مان لو ہندا کا لڑکا ہے اور خالدہ نے دودھ پلا دیا 2 سال کی مدت سے پہلے، تو اب خالدہ ہندا کی رضائی ماں بن جائے گی اور خالدہ کا شوہر ہندا کا رضائی باپ بن جائے گا۔ اب ہندا کے لیے نہ تو خالدہ کے لڑکے سے نکاح کرنا جائز ہے اور نہ ہی اس کے جو صلب میں آتے ہیں ان سے نکاح کرنا کیا ہے؟ جائز۔ بات سمجھائے آپ کے؟ اس مسئلے کا بالخصوص خیال رکھنا ہے۔ آج کل عورتیں کرتی کیا ہیں کہ لے بہن تو پلا دے، تو پلا دے، نادانی میں ایسی غلط حرکات کر بیٹھتی ہیں اور بعد میں انہیں سے رشتہ بھی کر دیتی ہیں، جبکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر دودھ پلا دیا ہے تو اب اس کی رضائی ماں بن گئی، اس کا رضائی باپ بن گیا۔ جس طریقے سے حقیقی باپ کا ادب احترام واجب ہے، اسی طریقے سے رضائی باپ اور رضائی ماں کا ادب احترام کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیونکہ مکہ کے اندر دستور یہ تھا کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو اور عورتیں کیا ہے؟ اس کی خدمت کرتی تھی، بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ اب سرکار کے بیٹے ہیں ابراہیم، آقا کریم کے بیٹے کون ہیں؟ ابراہیم۔ تو ان کی پرورش کی تھی ابو سیف قین نے، ان کی بیوی نے ان کی پرورش کی تھی۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے ابراہیم کی پرورش کی ابو سیف قین نے، تو سرکار ان کی دیکھ بھال کے لیے گاہے بگاہے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ سرکار اپنے بیٹے سے ملاقات کر کے آیا کرتے تھے۔ بھائی آقا رسول ہیں لیکن محبت تو اپنے بیٹے سے ضرور ہوگی سرکار کو بھی۔ آقا کریم جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم، حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں سرکار نے حضرت ابراہیم کو اپنی گود میں لیا، سرکار نے حضرت ابراہیم کو اپنی گود میں لیا۔ سرکار ابراہیم کو گود میں لیتے، پھر کیا کہتے؟ فَقَبَّلَهُ، سرکار حضرت ابراہیم کا بوسہ لیتے، وَشَمَّهُ، اور حضرت ابراہیم کو سونگتے بھی۔ سرکار بوسہ بھی لیتے تھے اور سرکار سے مسئلہ ایک معلوم ہوا کہ اپنے بیٹے کا بوسہ لینا بھی جائز ہے اور بیٹے کو سونگنا بھی جائز ہے نا۔ سونگنے سے ایک اولاد کی ایک ایسی مودت اور محبت پیدا ہوتی ہے کہ یہ رشتہ کیسا ہے، یا تو باپ جانے یا وہ جانے کہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ باپ بیٹے کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے اللہ کی قسم جس کی محبت کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث شریف میں آتا ہے سرکار جب بھی جاتے ان کا بوسہ لے کر ان کو سونگ کر تشریف لے کر آ جاتے تھے اور آپ تسلی دے کر آتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی عمر 16 مہینے ہوئی۔ کتنے مہینے؟ 16 مہینے سے اوپر آپ کی عمر نہیں پہنچی، صرف آپ کے ایک ہی بیٹے تھے، صرف ان کی عمر 16 مہینے میں ہی آپ کا کیا ہو گیا؟ وصال ہو گیا۔ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک ثم دخلنا علیہ بعد ذالک، پھر کچھ دنوں کے بعد ہم حضرت ابراہیم کے گھر، حضرت ابو سیف قین کے گھر داخل ہوئے۔ وابراہیم یجود بنفسہ، اس حال میں کہ حضرت ابراہیم کا سانس چل رہا تھا، حضرت ابراہیم کا سانس چلا تھا، یعنی ان کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے تھے۔ یجود بنفسہ کا معنی تھا کہ انسان کا زندگی کے آخری سانس لے لینا، جو موت کی طرف کیا ہو، انسان کیا ہو، جا رہا ہو، اس کے لیے یجود بنفسہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ فرماتے فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تذرفان، اللہ اکبر،
حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے نور نظر لخت جگر کا وصال ہو گیا ہے، تو سرکار کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ اللہ اکبر۔ فقال له عبد الرحمن بن عوف، تو سرکار کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، انہوں نے جب سرکار کو روتے ہوئے دیکھا، حالانکہ انہوں نے پہلے سرکار سے حدیث سنی تھی کہ میت پر نوحہ بازی کرنا جائز نہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو رسول العالمین ہے، اس کے باوجود بھی اپنی آنکھوں سے آنسو نکال رہے ہیں۔ تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ انت یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی اس کے باوجود آپ اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا، یا ابن عوف، اے ابن عوف، انہا رحمہ، یہ جو آنسو میری آنکھوں سے نکل رہے ہیں یہ رحمت ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ آنسو جو میری آنکھوں سے نکل رہے ہیں یہ توجہ ہے، سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ جو آنسو میری آنکھوں سے نکل رہے ہیں یہ کیا ہے؟ رحمت ہے، ان کا نکالنا جائز ہے، ان کا نکالنا کیا ہے؟ اور رونا بھی چاہیے۔ حدیث اللہ نے قرآن میں فرمایا، فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اللہ نے فرمایا ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہنسو کم رو زیادہ، ہنسنے کا کم حکم دیا ہے اور رونے کا حکم زیادہ دیا ہے۔ انبیاء اکرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں سب سے زیادہ درد رہا کرتا تھا، یہ بخار میں رہا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے سر میں درد ہونا اور بخار کثرت کے ساتھ آنا، کیونکہ یہ متفکر رہا کرتے تھے دین اسلام کے خاطر۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء کرام ہمہ وقت مغموم رہتے تھے اللہ کی رضا کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علماء ربانین فرماتے ہیں زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ پڑ جاتا ہے، اور جبکہ سائنس کیا کہتی ہے کہ ہنسا جائے، جتنا ہنسو گے اتنا ہی زیادہ فائدہ۔ اور ہمارے علماء کیا فرماتے ہیں کہ سرکار کا فرمان ہے زیادہ ہنسنے سے دل کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے، اور اللہ نے بھی زیادہ ہنسنے سے کیا ہے؟ منع فرمایا۔ اور ٹھٹا لگا کر ہنسنا، کہ کہا لگا کر ہنسنا تو بالکل شریعت میں پسند نہیں کیا ہے۔ آپ حدیث میں کہیں بھی دیکھو، کہیں بھی حدیث میں یہ نہیں آ سکتا کہ سرکار ٹھٹا لگا کر ہنسے ہوں۔ جب چیخنا ہنسنا شروع کر دیتا تو ڈرا دیتا پڑوس والے کو بھی، اتنی زور سے نوجوان ہنستا ہے۔ ایسے ہنسنے سے سرکار نے منع فرمایا ہے۔ بات سنائے آپ کی بھائی، ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ جب ہم زور سے ہنسیں گے تو لازمی طور پر پڑوس والا بھی ڈر جاتا ہے؟ تو اس طریقے کے ہنسنے سے سرکار نے کیا ہے؟ منع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے سنیے، آقا کریم نے فرمایا ابن عوف انہا رحمہ، یہ جو آنسو میری آنکھوں سے نکل رہے ہیں یہ رحمت ہے۔ ثم تباہ باخری، پھر اس کے بعد سرکار کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو کا سیلاب جاری ہوتا ہے۔ فقال، تو آقا کریم نے اس موقع پہ فرمایا، اے لوگو سنو، ان العین تدمع، آنکھ آنسو بہا رہی ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، والقلب یحزن، اور سرکار نے فرمایا دل غمگین رہتا ہے۔ جب گھر میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہائے جاتے ہیں، دل غمگین ہوتا ہے۔ اتنا ہی کرنا چاہیے، آہو فیکا، اگر زور سے رو رہے تو رو، لیکن نوحہ بازی کرنا جائز نہیں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَ رَبَّنَا، ہم نہیں کہیں گے ابراہیم کے بارے میں بس اتنا کہ صرف ہم یہی کہیں گے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ البتہ ہمارے نبی نے ابراہیم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بیٹے ابراہیم، وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُنُونَ، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ مغموم ہیں، ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ غمگین ہیں، رنجیدہ ہیں۔ اب اس سے ایک سوال پیدا ہوا، ابراہیم کا تو وصال ہو گیا، پھر بھی سرکار نے مخاطب ہو کر ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے مغموم ہیں، رنجیدہ ہیں، تو ابراہیم تو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو علماء محدثین فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی سننے کی طاقت، توجہ ہے، مرنے والے کے سننے کی طاقت زندہ انسان سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ مرنے والے کے سننے کی طاقت زندہ رہنے والے انسان سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی فرمایا، اے لوگو جب تم قبرستان جایا کرو تو قبر پہ سلام کیا کرو، السلام علیکم یا ایھا القبور، اے قبر والو تم پر اللہ کی اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان مر گیا تو وہ بھول گیا، جب آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کے چاہے وہ باپ ہوں، آپ کے دادا ہوں، آپ کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، وہ روح پہچانتی ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے۔ اس لیے احادیث کریمہ، یہ رہ گئی حدیث انشاءاللہ کبھی زندگی نے دیا ساتھ، یہ آپ سمجھ رہے کہ یہ مشکات شریف
اس میں امام مسلم کی حدیث کریمہ ہیں، امام بخاری کی حدیث کریمہ ہیں، ہماری نسلیں گزر جائیں گی لیکن ان احادیث کریمہ کو کما کو نہ پڑھا پائیں گے اور نہ پڑھ پائیں گے، کیونکہ یہ تو تحفہ ہے جو ہمارے اسلاف نے ہمارے نبی سے ہم کو عطا فرما دیا ہے۔ البتہ ان حدیث کریمہ کے اندر یہ لکھا ہے، آقا کریم نے فرمایا ہے، اے لوگوں روح انتظار کرتی ہیں کہ کب میرا لائق من بیٹا قبر پر آئے گا اور میرے نام سے میرے اوپر اشارے ثواب کر کے جائے گا۔ یہی وجہ سے 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی لائق من بیٹا اپنی باپ کی قبر پر جا کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ اس قبرستان کے اندر جتنے بھی مردے مدفون ہوتے ہیں اللہ سب کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اندازہ لگائیے، جتنے مردے مدفون ہوتے ہیں سب کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا، صرف کس کے پڑھنے پر؟ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف۔ سورہ فاتحہ کو کیا بولتے ہیں؟ الحمد شریف، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد۔ آپ پڑھ کر کیا ہے رسالہ ثواب پڑھ دو۔ اگر آپ روزانہ نہ جا سکیں تو کم سے کم ہفتے یعنی جمعے کے دن جانا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالی ہم کو کثرت کے ساتھ احادیث مصطفیٰ سیکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا